بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم ووصيناه ألا يأكل من الشجرة من قبل، أي قبل أكله منها فنسي، ترك عهدنا ولم نجد له عزما. جزء ما وصبر صبرا عما نهيناه عنه. جزما وصبرا عما نهيناه عنه. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم، أبى عن السجود لآدم، قال أنا خير منه، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك هواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، ما قبل سے اس کا تعلق یہ ہے، پہلے یہ بیان کیا وقل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو بڑھا دے تاکہ نسیان طاری نہ ہو جاؤ علم پر. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام پر کبھی نسیان آتا ہے جیسے حضرت آدم پر، تو رب زدنی علما کے ساتھ اس کا تعلق. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، بتا کہ ہم نے وصیت کی حضرت آدم علیہ السلام کو، من قبل یعنی قبل اکلہ منہا، وصیناہ ہم نے ان کو وصیت کی کہ شجرہ میں سے نہ کھائے، شجرۃ الانگور سے نہ کھائے یا شجرۃ التین سے نہ کھائے یا اور کوئی شجرہ. من قبل اے قبل اکلہ منہا، کھانے سے پہلے، منہا شجرہ سے. عبدالعزیز دباغ جن کو کہتے ہیں علم لدنی حاصل تھا، اس نے کہا ہے کہ وہ شجرہ ایسا تھا جیسے تین، جس کی وجہ سے پیٹ نرم ہوتا ہے، اور پیٹ نرم ہونے کے لیے بیت الخلاء کی ضرورت ہے. بیت الخلاء زمین پر ہے. اگر علم لدنی یہی ہو تو اس سے علم لدنی کا نہ ہونا بہتر ہے. جو ابریز اور تبریز کا لفظ سنا تھا آپ نے، اس میں یہ لکھا ہے. یہاں اس کا نسخہ نہیں ہے، کراچی میں نے اس کا پڑھا تھا اس کو. من قبل اے قبل اکلہ منہا ونسی ولم نجد له عزما، اور وہ بھول گئے. اب مصنف نے خواہ مخواہ تفسیر فرمائے ترک عہدنا، ہماری وصیت کو چھوڑ دیا. حالانکہ نسیان کے اپنے معنی کہ بغیر قصد کے آدمی بھول جائے اور کوئی کام کر لے، تو اگر نصیحت ترک کے معنی میں ہو جائے تو پھر تو قصدن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی فرمایا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا بھی فرمایا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ قَصْدًا، اس کا قصد ارادہ تھا ہی نہیں. جب آدمی بھول جائے تو بھولنے میں آدمی کا ارادہ حکم توڑنے کا نہیں ہوتا. تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا یعنی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ قَصْدًا، ہم نے ان کا قصد نہیں پایا. عَلَىٰ أَكْلِ الشَّجَرَةِ، اکل شجرے کا قصد نہیں تھا بلکہ بھول گئے. جیسے آدمی بھول جائے تو ارادہ حکم کے توڑنے کا نہیں ہے. یعنی اگر بھول گیا اور روزے میں کچھ کھایا تو لیس لہ ارادۃ ترک الحکم و نقض الحکم، حکم توڑنے کا ارادہ نہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام پر جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں کھایا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور جب معصوم ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور انہوں نے کیوں کھایا. تو اس میں سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ نسیان انسانی، بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بھول گئے. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ بھول کیسے گئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان
شیطان نے وسوسہ کیا اور کہا اے آدم علیہ السلام آپ شجرۃ الخلد کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کھا لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں تھا، ورنہ ان کو یاد تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے سے اس درخت کی محبت پیدا ہو گئی، اور جب کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی بھول کر کے اس کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں شدید گرمی ہو، گرمی میں پانی کی محبت ہوتی ہے تو بے اختیار پانی پی لیتا ہے، اور سردی میں جب پانی کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں بھولتا، اس لیے کہ پانی کی ضرورت ہے تو پانی کی محبت ہے، پانی کی محبت ہے تو بھول جائے گا، اور پانی کی محبت نہیں ہے تو کیا بھولے گا؟ ویسے اس کو پانی کی تقاضا ہی نہیں۔ تو وسوسے کے نتیجے میں محبت پیدا ہوئی درخت سے، اور درخت کی محبت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کو حکم بھول گئے۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو سب سے بہتر جواب کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں کھایا؟ نسیان انسانی او خطأ اجتہادی، یا اجتہادی خطا تھی، یعنی ان کو منع کیا گیا تھا درخت کے نوع سے، اور انہوں نے سمجھا کہ مجھے درخت کے شخص سے، ایک خاص درخت سے، نہ کہ اس کی نوع سے۔ مثلا تین مت کھاؤ، تو انہوں نے فرمایا جس تین کی طرف اشارہ ہے وہ مراد ہے، حالانکہ اس تین کے تمام افراد مراد تھے، تو یہ انہوں نے دوسرا فرد کھا لیا، یہ خطأ اجتہادی ہے۔ اور نمبر 3 او نہی تنزیہی، یا خلاف اولا تھا، اس لیے کہ جنت میں حرام کا حکم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے، خلاف اولا نامناسب، آپ کے لیے اس کا کھانا نامناسب ہے، انہوں نے کھا لیا، نامناسب کا ارتکاب کیا۔ او نہی اشفاقی، یا شفقت پر مبنی ہے، یعنی ان کو منع کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کھایا تو شفقت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ جیسے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نمک زیادہ نہ کھائیں، آپ کے بلڈ پریشر کے ساتھ منافی ہے، نمک کا کھانا اس کے لیے ممنوع شرعی نہیں ہے، شفقت کے نتیجے میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوا تھا۔ سب سے بہتر جواب انسان نسیان والا ہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اس پر جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیسے نسیان تھا؟ جب شیطان نے وسوسہ کیا کہ یہ کھا لو، تو یہ تو وسوسے کے نتیجے میں تھا، نسیان کے نتیجے میں نہیں۔ اس کا جواب آپ کو بتائے۔ انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے۔ ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، نہ حقیر اور نہ کبیر۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ قبل النبوت صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، جو صغیرہ گناہ منافی مروت نہ ہو۔ بہرحال کبیرہ گناہ سے اور بعد النبوت گناہوں سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس لیے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اس وعید میں انبیاء علیہ السلام آئیں گے اگر گناہ کرے، لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود گناہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ تو عام آدمی بھی اگر کرے تو اچھا نہیں، انبیاء علیہ السلام کیسے کریں گے؟ اسی طرح شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے عباد مخلصین کے، عباد منتخبین کے۔ اب اگر عباد مخلصین میں انبیاء علیہ السلام شامل نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ تو عباد مخلصین شیطان کے گمراہ کرنے سے اور شیطان کے گرانے سے محفوظ معصوم ہے۔ یہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اگر معصوم نہ ہو تو نبی کے ہاتھ پر بیعت، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیسی ہوگی؟ جب گناہ کرے تو اس گناہ میں بیعت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہوگی گناہ اگر ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سوء گناہ صغیرہ کو والفحشاء گناہ کبیرہ اور فحاشی کو پھیر دیا تھا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اگر گناہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، اس طرف مت آؤ۔ اس میں مبالغہ ہے کہ نبی تو گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، اگر گناہ نبی کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو تپڑ مارتا ہے کہ ہٹ جاؤ، ادھر آ گئے۔ اس میں مبالغہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لنبی ان یغل، غلول کے ایک معنی ہے مطلق خیانت، معنی یہ ہے کہ ہم نبی کے لیے نبی کی شان یہ نہیں ہے ان یغل کی خیانت فی القول کرے، ان کے اقوال محفوظ، ان یغل خیانت فی الفعل کرے، ان کے افعال محفوظ، ان یغل خیانت فی العقیدہ کرے، ان کا عقیدہ محفوظ۔ تو نبی عقیدہ کے اعتبار سے، قول اور فعل کے اعتبار سے محفوظ ہے۔ وغیرہ وغیرہ بہت سارے دلائل ہیں جن میں سے چند آپ کو بتا دیے، اور دوسرے دلائل تفصیل کے ساتھ معارف القرآن مولانا ادریس والی معارف القرآن میں ابتدا میں دیکھ لیں، جہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں ایک دلیل نہیں ہے ما کان لنبی ان یغل، باقی دلائل وہاں سب ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نسیان کے اوپر کوئی وعید اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور جب نسیان پر پکڑ نہیں ہے تو پھر حضرت آدم دنیا میں کیوں بھیجے گئے کہ چلے جاؤ یہاں سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ھذا من قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار متقیوں کے لیے حسنات، سیئات المقربین مقربین کے لیے برائیاں ہیں۔ یعنی مقربین سے کہا جاتا ہے کہ تم نے حسن کیوں کیا، تم نے اچھا کام کیوں کیا، تم کو بہت اچھا کام کرنا چاہیے تھا، تم نے اچھا کام کیوں کیا۔ جیسے طالب عالم سے کہا جائے کہ آپ نے صرف سنت کیوں پڑھی، آپ اس کے ساتھ نفل پڑھ لیتے تو ٹھیک تھا۔ تو ھذا من قبیل حسنات الابرار، یعنی اگرچہ نسیان معاف ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے معاف نہیں ہوا، ان کو توبہ کی بھی ضرورت پڑی، اور اس کی وجہ سے زمین پر بھی آئے۔ ان کو گویا کہ دو عقوبت مل گئی، ایک تو یہ کہ دنیا چلی جاؤ، اور ایک یہ کہ توبہ کر لو۔ تو انہوں نے توبہ بھی فرمائی اگرچہ گناہ نہیں کیا تھا، اور دنیا میں آئے۔ اب جب دنیا میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبے کے بعد اب دنیا سے واپس جنت میں نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ اب دنیا میں آپ کا رہنا بطور خلافت ہے۔ ابتدا میں تو دنیا میں آپ آئے تھے اس لیے کہ آپ نے نسیاناً عمل کیا تھا، نسیان کیا تھا، لیکن اب دنیا میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ آپ کو خلیفہ فی الدنیا بنایا گیا ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ اس وجہ سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یا ہم کہیں گے کہ نسیان معفو ہے اس امت نے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نسیان معفو نہیں تھا، معاف نہیں تھا۔ فَنَسِيَا تَرَكَ عَهْدَنَا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نسیان کو اپنے معنی میں لیا ہے اور ترک کے معنی میں نہیں لیا ہے، اس لیے یہ بہتر نہیں ہے تَرَكَ عَهْدَنَا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اے قَصْدًا لِنَقْضِ الْحُكْمِ، عَزْمًا اے قَصْدًا لِنَقْضِ الْحُكْمِ، یہ نہیں تھا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا صبرًا، ہم نے ان کے لیے صبر نہیں پایا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عزم کے معنی قصد ہے، اور عزم اور قصد اور ارادہ اور ہم سب ایک چیز ہے، اور نیت، اس کو نیت بھی کہتے ہیں اور اس کا عزم بھی کہتے ہیں۔ القصد المصمم یسمى بالعزم، ان کا قصد مصمم اور قصد و پکا ارادہ نہیں تھا۔
وصبرا عما نهيناه عنه، اور ہم نے ان کے لیے صبر نہیں پایا جس چیز سے ہم نے ان کو روکا تھا. یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم نے صبر نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بھول گئے تھے. اور اگر بالفرض بے صبری ہو تو پھر اس کی وہی جوابات ہے کہ نہیں تنزیہی یا نہیں تشویقی. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسیان ہمارے لیے معاف ہے. ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. آپ جب مشکات کو ختم کریں گے تو آخر میں یہ حدیث انشاءاللہ آئے گی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسیان پر مواخذہ ہو سکتا ہے. دعا کا خلاصہ یہ ہے آپ ہماری پکڑ نسیان پر نہ کریں، یا نسیان پر مواخذہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہے نسیان پر کیوں پکڑ، نسیان میں تو آدمی کا ارادہ نہیں، بے اختیار اور دل سے بات نکل گئی. نسیان میں بھی آدمی تقصیر کرتا ہے. مثلا میں جب کبھی لیٹ جاتا ہوں تو وہ ریسیور کو الگ کر لیتا ہوں ٹیلی فون سے، تو پھر بعد میں بھول جاتا ہوں، تو 2-3 گھنٹے کے بعد یاد آتا ہے، یا کبھی آدھا دن کے بعد. لیکن اگر میرا مطلب اور مقصود یہ ہو کہ یہ میں بھول نہ جاؤں جو ٹیلی فون کو الگ رکھتا ہوں، تو میں اپنے ایک جوتے کو دوسری جوتے پر رکھ لیتا ہوں. جب میں جوتا تو پہننا پڑتا ہے باہر جب آدمی آتا ہے، تو جب جوتا پہنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ایک جوتا دوسرے کے اوپر کیوں ہے، اس لیے کہ وہ مجھے ٹھیک کرنا ہے. تو نسیان کے لیے انتظام ہو سکتا ہے اگر آدمی انتظام کرے، لیکن جب نسیان کا انتظام نہ کرے تو اس میں تھوڑی سی تقصیر شامل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ زیادہ تقصیر نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ آدمی کا وہ قصور ہوتا ہے. بہرحال من قبل اے قبل اکلہ منہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کیجئے یعنی ذکر کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ وہ بمنزل قبلہ ہو جائے، یا سجدہ کرو ان کی تعظیم کرو، ان کے سامنے گارڈ آف آنر پیش کرو، یا سجدے کے اور مطلب جو آپ کو بتائے تھے. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. وہ ابو الجن ہے، کان یصحب الملائکہ، ملائکہ سے اس کی دوستی تھی. یصحب الملائکہ، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا ان کے ساتھ. ابا عن السجود، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے. یا اور وجوہات جو آپ کو پہلے یہ واقعہ گزرا تھا تو آپ کو وہاں بتائے تھے کہ اس نے کیا کہا اور ان کا قول کیوں غلط ہے. ہم نے کہا اے آدم یہ آپ کی دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی حضرت حوا بالمد، یعنی حوا نہیں ہے حوا، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقى، پس یہ آپ کو نہ نکالے جنت سے، یعنی آپ کے لیے سبب خروج نہ بنے. تو معلوم ہوا اس سے کہ خروج کا سبب ابلیس بنا ہے، اور ہم نے کہا خروج کا سبب نسیان بنا ہے. تو دونوں میں تطبیق آپ کو بتا دی کہ خروج کا سبب بعید شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی اس چیز سے، اور سبب قریب نسیان ہے. تو سبب قریب و سبب بعید دونوں جمع ہو سکتے ہیں. من الجنت، جنت سے. کون سا جنت، کون سی جنت ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد زمین کے اوپر کوئی جنت، بغداد کے پاس یا شام میں کوئی جنت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ جنت نہیں ہے، جنت سے مراد ہے جنت الخلد. اور اس کی دلیل، پہلی دلیل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے، یا ابانا استفتح لنا الجنت، اے ابا جان ہمارے لیے جنت کو کھول دیجئے، جنت کی چابی گھمائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، صحیح حدیث میں ہے کہ هل اخرجکم من الجنت الا خطیئۃ ابیکم،
اس جنت سے تم نے باپ کی خطیئت نہیں نکالا ہے، باپ کی غلطی نہیں نکالا ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ جس جنت میں داخل ہے اس جنت میں خروج کی بات ہو رہی ہے، تو وہی جنت مراد ہے جو جنت الخلد ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ انت الذی خلقک اللہ، انت الذی خلقک اللہ بیدہ، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخ فیک من روحہ، اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، واسجد لک ملائکتہ، فرشتے آپ کے سجدے میں آپ کو سجدہ کیا فرشتوں میں، واسکنک فی جنتک، اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، تو ثم اہبطت الناس الی الارض، پھر آپ نے زمین کی طرف لوگوں کو اتارا۔ معلوم ہوا کہ وہ جو جنت تھی وہ غیر الارض، زمین کے علاوہ تھی، اگر زمین پر تھی تو حضرت آدم فرماتے میں نے تم کو نکالا تو تم جاؤ عراق میں وہ جنت ہے اس میں داخل ہو جاؤ، آپ کے لیے بڑی آسانی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی جنت الخلد ہے۔ یہ دو، اور تیسری دلیل خود قرآن کریم میں جس جنت کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ جنت الخلد کی صفات ہے، جنت الارضی، جنت ارضی کی صفات نہیں ہے۔ وہ صفات کیا ہے؟ من الجنت فتشقى، ایک صفت، جنت سے تم کو آپ کو نکال دے گا، فتشقى، تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، وہاں زمین میں آپ کو کام کرنا پڑے گا، فصل اگانا پڑے گا، اور آپ کو روٹی پکانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، چائے بنانی پڑے گی، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے آپ کو۔ تو دیکھو یہ کام جنت میں نہیں ہے، اور زمین میں جو بھی باغ ہو اس میں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فتشقى، زمین میں آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، اور جنت میں مشقت نہیں، اور جس جنت میں مشقت نہیں ہے وہ کون سی جنت ہے؟ جنت الخلد ہے، جنت الخلد میں تھی۔ اور ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، لا تجوع فیہا، جس جنت میں بھوک نہیں لگتی، ایک مرتبہ آدمی کھائے تو مدت العمر کے لیے کافی ہے، وہ جنت الخلد ہے۔ دنیا میں کوئی باغ ایسا نہیں ہے کہ لا تجوع فیہا، اس آدمی کو کبھی بھوک ہی نہ لگے۔ ولا تعری، اور یہ بھی جنت الخلد میں ہے، جنت الخلد میں کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور دنیا کی جنت میں کوئی بھی جنت ہو تو اس میں تو تعری ہے، اگر کچھ نہ ہو تو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ اور نمبر 4، لا تظمأ فیہا، اس میں آپ کو پیاس نہیں لگتی، تو جس میں پیاس نہیں لگتی وہ جنت الخلد ہے، جنت الارض نہیں ہے۔ ولا تضحى، اور آپ کو دھوپ نہیں لگتی، جس میں دھوپ نہیں لگتی وہ جنت الخلد ہے، جنت الارض نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا جنت الخلد ہے۔ جو حافظ ابن قیم یا دوسرے حضرات بات کہتے ہیں، یا ابن حزم اصفہانی، یا کیا نام ہے، اصفہانی کہتے ہیں، ابن حزم اصفہانی نہیں ہے، ابو مسلم اصفہانی، ابو مسلم اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ جنت الارض ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ فیشنیبل قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ جنت ارض ہے، جو قرآن کریم کے اپنے نئے معنی بنائے۔ قرآن کریم کا ایک تو وہ نیا معنی ہے جو عقل کے ساتھ موافق ہو، احادیث کے ساتھ موافق ہو، اور صحیح درایت کے ساتھ موافق ہو۔ ایک قرآن کریم کا خواہ مخواہ ایسا مطلب بیان کرنا جو احادیث کی بھی خلاف ہو، قرآن کریم کے ظاہر کی بھی خلاف ہو، درایت کی بھی خلاف ہو، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، رائے کو اصل بنا دے، تفسیر کو تابع بنا دے، اور تفسیر بالرائے ایسی تفسیر کرے جو اصول کے قوانین کے ساتھ بھی موافق نہیں ہے اور احادیث کے ساتھ بھی موافق نہیں ہے۔ فتشقى فتتعب، اس میں اشارہ کیا کہ تشقى شقاوت سے نہیں ہے، تشقى مشقت سے ہے، آپ کو مشقت لاحق ہوگی، یہ نہیں کہ آپ بدبخت بن جائیں گے۔ بالحرث والزرع، فصل بالحرث کا مطلب یہ ہے کاشت کرنا، اور والزرع اور
اور کاشت کرنا. حرفن کہتے ہیں کھیتی کرنا اور ہل چلانا, ٹریکٹر چلانا, اور زرع فصل لگانا, اور حستن کاٹنا, اور طحنی پیسنا, اور خبز روٹی پکانا. خبزن کے معنی روٹی, خبزن کے معنی روٹی پکانا, وغیر ذالک علاوہ اس کی اور چیزیں. واقتصر علی شقا ہو, تو تشقا کیوں آیا؟ حضرت حوا کا ذکر کیوں نہیں فتشقیان؟ کیونکہ آدمی یسعی علی زوجتہ, وہ محنت کرتا ہے اپنی بیوی پر, یعنی بیوی کے لیے کماتا ہے اور بیوی کام کرتی ہے. تو اصل مشقت مرد کو ہے اور بیوی کو کم مشقت ہے, اس لیے کہ پکانا تو 1 گھنٹے کا کام ہے اور کمانا پورے دن کا کام ہے. پورے دن کا کام وہ کرے گا, اور پھر یہ نگرانی کا کام اور پکانے کا کام, کھانا مہیا کرنا بیوی. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری, یقیناً آپ کے لیے یہ ہے اللہ تجوع فیہا, کہ آپ کو اس میں بھوک نہیں لگے گی. بھوک ہے ذلت باطنیت, ذلت بطنیت, ولا تعری, اور آپ ننگے نہیں ہوں گے. یہ ہے ذلت ظاہریت, ظاہری ذلت میں نہیں ہوگی. وَأَنَّكَ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِهَا عَطْفٌ عَلَى اسم ان, اگر ان ہو تو پھر تو ظاہر ہے, اور اگر ان ہو تو عطف ہوگا ان کے اسم پر, یعنی ان لک اللہ تجوع, اللہ تجوع, اور وَأَنَّكَ اس پر عطف ہے لا تجوع پر. عطف اسم ان پر, وجملتها, اور اس کے جملے پر. لا تظمأ فیہا, آپ کو اس میں پیاس نہیں ہوگی. یہ ہے حرارت باطنیت, پیاس کا مطلب حرارت پیٹیت, پیٹ کی حرارت ہے. ولا تضحى, اور آپ کو دھوپ نہیں لگے ہوئے. یہ حرارت ظاہریت بدنیت اوپر. لا يحصل لك حر شمس, شمس الضحى, اور ضحیٰ اس لیے کہ ضحیٰ کے وقت سورج کی تیزی شروع ہو جاتی ہے, جس میں لوگ چلتے پھرتے ہیں. لانتفاع الشمس فی الجنت, جنت میں دھوپ نہیں, جنت میں شمس نہیں تو دھوپ نہیں. شمس کا مطلب سورج نہیں, تو سورج کی دھوپ نہیں. سورج کو سورج کہتے ہیں جو جسم ہے, اور جو اس کی حرارت پھیلتی ہے اس کو دھوپ کہتے ہیں. وسوس الیہ الشیطان, وسوسہ کیا ان کو شیطان نے. اگر کوئی کہے شیطان کو تو نکالا تھا کہ اخرج انک من الصاغرین, تو پھر وسوس الیہ الشیطان, شیطان نے ٹیلی فون کے ذریعے سے وسوسہ کیا. من البعید, یا شیطان ذهب الى باب الجنت, اور آدم علیہ السلام باب الجنت میں آئے تھے, تو اس لیے وسوسہ کر دیا. جیسے یہاں طالب علم دروازے پر جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی وسوسہ کرنے کے لیے آتا ہے, وہ یہی مثال اس کی ہوگی. وسوسہ الیہ الشیطان, یا وسوسہ الیہ الشیطان, شیطان قانوناً ممنوع تھا. چوری کے طور پر ممکن ہے کہ جا سکتا ہوں, جیسے چور قانوناً آنے سے ممنوع ہے لیکن آ جاتا ہے. قال یا آدم هل ادلک, کیا میں آپ کی رہنمائی کروں, میں بہترین گائیڈ ہوں آپ کے لیے. علی شجرۃ الخلد, علی شجرۃ الخلد, ہمیشگی کی درخت کے درخت پر, ہمیشہ رہنے کے درخت پر. آپ کی دل علیہ, رہنمائی کی کسی چیز پر. التی یخلد من یأکل منہا, جو کھائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. وملک لا یبلا, اور ایسی بادشاہی ہوگی جو لا یبلا, پرانی نہیں ہوگی یعنی فنا نہیں ہوگی. وہو لازم الخلود, خلود کے ساتھ لازم ہے, یعنی جب آپ ہمیشہ رہیں گے تو آپ کی بادشاہی بھی ہمیشہ رہے گی. جنت میں تو ہر ایک بادشاہ ہوگا. تو فَأَكَلَا مِنْهَا, پس حضرت آدم, دیکھیے فا ما قبل پر مرتب ہے,
فا تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں ہے، بلکہ فا ما قبل پر مرتب ہے، یعنی وسوسے کے نتیجے میں کھایا اور نسیان کی نتیجے میں کھایا. تو میں نے بتایا آپ کو ایک سبب السبب ہے، ایک سبب ہے، اس لیے کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جنت میں داخلہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے جنت میں داخلہ عمل کی وجہ سے ہے. دونوں ٹھیک ہے، عمل کی وجہ سے ہے یعنی عمل سبب قریب ہے، سبب بعید نہیں ہے، سبب حقیقی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے، فضل سبب بعید ہے اور سبب حقیقی ہے، سبب السبب ہے. تو یہاں بھی ایسا ہے، ایک سبب السبب ایک سبب. فَأَكَلَا مِنْهَا، بس دونوں نے کھا لیا. اب یہ باتیں جو اپنی طرف سے ہم بتا رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی تفسیر میں ہو، مگر بات یہ ہے کہ تفاسیر قرآن کریم اور احادیث کے موافق ہے، جو موافق ہو تو اس کو لینا چاہیے. دونوں نے کھا لیا، منہا درخت میں سے، شجرہ کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، پس ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہ. اے ظہر لکل منہما قبولہ وقبول الآخر، ہر ایک کا قبول اور دوسرے کا قبول، اگلا حصہ اور دبورہ اور پچھلا حصہ. تو اس کو سوآت کیوں کہتے ہیں؟ شرمگاہ کو سوءت کی جمع ہے. اور وسمی کل منہما، سمی کل منہما سوءتا، ہر ایک کو سوء کہا، لأن انکشافہ یسوء صاحبہ، کیونکہ اس کا منکشف ہونا، ظاہر ہونا تکلیف دیتا ہے صاحبہ، صاحب سوء کو، اس کے انکشاف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، روحانی تکلیف. تو اس لیے اس کو سوء کہتے ہیں، ساء یسوء سوءا ہے. اور اس کو عورت کہتے ہیں، اس لیے عورت کے معنی عیب ہے اور اس کا منکشف ہونا عیب ہے. اور عورت عار سے ہے اور اس کا ظاہر ہونا عار ہے. اگر ظاہر ہو جائے تو بڑی شرم اور عار کی بات ہے. تو ان کے لیے ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. ویسے مصنف نے تو یہ کہا کہ ہر ایک کو اپنا اور دوسرے کا قبول ظاہر ہوا اور اپنا اور دوسرے کا دبر، لیکن لہما کے لام سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. لہما تخصیص، لام تخصیص کے لیے. واتفقا، ہر ایک نے اپنی طرف دیکھا، دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شروع کیا دونوں نے یخصفان چپکاتے رہے یعنی لگاتے رہے. اخذا یلزقان، شروع کیا یلزقان چپکاتے رہے. علیہما اپنے اوپر یعنی اپنی شرمگاہوں پر، من ورق الجنت جنت کے پتے، لیستترا بھی تاکہ پردہ حاصل کرے، ستر حاصل کرے، پردہ کر لے، بھی اس کے ساتھ، ورق کے ساتھ. وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم، اور خلاف کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کا، اپنے رب کے حکم کا خلاف کیا. نسیانا لا قصدا، یا عصى آدم ربہ، حکم پورا نہیں کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا. تو عصى معصیت میں سے ہیں، اور معصیت کہتے ہیں مخالفت الرب قصدا. اور یہاں عصیان سے مراد ذکر کل اور مراد جز ہے، یعنی معصیت سے مراد ہے مخالفت الحکم یا خلاف الحکم نسیانا. ایک جز مراد ہے، ایک مراد نہیں ہے.
اگر اشکال کوئی کرے کہ جب معصیت نہیں تھی بلکہ نسیان تھا تو اس کو معصیت کیوں کہا؟ معصیت صورتاً کی مثال آپ کو بتائی تھی کہ اگر رمضان میں کوئی باہر لوگوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے نسیاناً تو یہ معصیت ہے صورتاً، اگرچہ معصیت نہیں ہے اندرونی اور حقیقتاً. حقیقت میں تو معصیت نہیں، اس لیے کہ بھول گیا ہے یا کھانا کھا رہا ہے تو، لیکن اس کے ظاہری معصیت ہونے میں شک نہیں ہے کہ اس کی شکل معصیت کی ہے اگرچہ حقیقت میں معصیت نہیں ہے. جیسے کوئی شخص بھول جائے جماعت کی نماز نہ پڑھے تو ترک سنت حقیقتاً نہیں ہے اگرچہ ترک سنت ظاہراً اور صورتاً ہے. تو اس کو کہتے ہیں مشاکلہ. جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ، سیئہ کے بدلے میں سیئہ ہے، سیئہ کے بدلے میں سیئۃ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے جائز ہے. یہ مشاکلتاً یعنی اس کی شکل سیئہ کی ہے. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم ان پر زیادتی کرو جیسے انہوں نے زیادتی کی ہے. جب زیادتی کی ہے اور ہم اس کے بدلے میں زیادتی کریں گے وہ تو اعتداء نہیں ہے، صورتاً اعتداء ہے اگرچہ حقیقت میں اعتداء نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں عصا آدم کہیں گے لیکن عاصی نہیں کہیں گے. عاصی اس کو کہتے ہیں جس کی معصیت عادت ہو. جیسے آپ نے تھوڑا سا کپڑا سی لیا تو آپ کہیں گے خاطا، ہم کہیں گے خاطا ثوبن، یہ نہیں کہیں گے فلان خیاط، اس لیے کہ خیاط تو اس کو کہتے ہیں جو درزی کا کام کرتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ عصا آدم، حکم کو پورا نہیں کیا. یا کیا ترجمہ کریں گے؟ خلاف کیا اپنے رب کا، اپنے رب کے حکم کا خلاف کیا اگرچہ خلاف کرنا نسیانت تھا. فغوا اس کے دو معنی ہیں. ایک فغوا یہ معنی نہیں گمراہ ہو گئے بلکہ ضل عن المطلوب، یہ نہیں کہ ضل عن الصراط المستقیم. یہاں بھی کہیں گے کہ ضل کے اپنے معنی کیا ہے؟ ضل عن الصراط المستقیم. اور یہاں ایک جز مراد ہے ضل عن المطلوب، مقصد سے گم ہو گئے، مقصد حاصل نہیں ہوا، محروم ہو گئے، ناکام ہو گئے. مقصد تو یہ تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہوں، جنت سے محروم ہو گئے. یا فغوا ففسد عیشہ، عیش دائم خراب ہو گیا، یعنی زندگی عیش خراب ہو گیا اس لیے کہ دنیا میں آ گئے. بالأکل من الشجرۃ، شجر سے کھانے کی وجہ سے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مجتبی بنایا. اجتباہ ان کو چن لیا اللہ تعالی نے، یعنی جو بعد پیدا ہو گیا تھا وہ قرب میں بدل گیا. اجتباہ ربہ قربہ، بعد قرب میں بدل گیا، ان کو توبہ کی توفیق دی. فتاب علیہ، تو ایک معنی اجتباہ یا قربہ، دوسرا معنی اجتباہ بتوفیق التوبہ، ان کو توبہ کی توفیق دی. فتاب علیہ، بس اللہ تبارک و تعالی مہربان ہو گئے ان پر. ایک ترجمہ مہربان ہو گئے، دوسرا ترجمہ فتاب علیہ فرجع علیہ بالتوبۃ، ان کو توبہ واپس کر دیا، یعنی ان کو توبہ دے دیا. فتاب علیہ قبل توبتہ، ان کی توبہ کو قبول کر لیا یا ان کو توبہ کی توفیق دی. وَهَدَا اِهَدَاهُ إِلَى التَّوْبَةِ، ان کو توبہ کی طرف رہنمائی کی، توفیق دی اور پھر رہنمائی کی. یا هَدَاهُ إِلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ، توبہ پر دوام کرنے کی طرف ہدایت کی.
انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا الى آخرہ، یہ فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے عرش کے پائے پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، پوچھا کہ یہ محمد رسول اللہ کون ہے، تو ان کو بتایا گیا آپ کی اولاد میں ہے، تو ان کی وسیلے سے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ روایت ضعیف ہے بلکہ اضعف ہے، اس کی سند میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ایک راوی ہے، مشہور راوی ہے، وہ ضعیف راوی ہے بلکہ اضعف راوی ہے۔ اور حافظ ذہبی نے اس روایت کو موضوعی کہا ہے، لیکن موضوعی کہنے کی کا سبب اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں موضوعی کہا ہے، اس لیے کہ ضعیف راوی ہو تو روایت ضعیف ہے، نہیں کہ موضوعی ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ اس لیے روایت موضوعی ہے کہ آیت کریمہ کے خلاف ہے، آیت کریمہ میں یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ربنا ظلمنا کی وجہ سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی توسل کی وجہ سے، لیکن اس میں منافات تو نہیں ہے، توسل بھی کر لیا ہو اور ربنا ظلمنا انفسنا یہ بھی کہا ہو، ایک کو قرآن نے ذکر کیا ایک کو حدیث نے ذکر کیا، اس میں کوئی منافات تو نہیں۔ اگرچہ ہم اس روایت کو اضعف کہتے ہیں اور اس روایت کو زیادہ نہیں مانتے، لیکن موضوعی کہنا سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت کو بنی آدم سے لیا، آدم کا ذکر نہیں کہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو آدم کی پشت سے لیا، من بنی آدم من ذریتہم، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ حدیث نے کیا بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ایک جز کو حدیث نے ذکر کیا ایک جز کو آیت نے ذکر کیا، بعض گناہوں کو قرآن نے ذکر کیا بعض گناہوں کو حدیث نے ذکر کیا، تو اس میں منافات تھوڑی ہے، کیونکہ حافظ ذہبی علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ توسل کی پکے دشمن ہے، تو ان کی تلامید میں بھی یہ اثر آیا ہے، اس لیے انہوں نے حدیثی کو اڑایا کہ یہ روایت موضوعی ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، فتاب علیہ، تو ان پر مہربانی فرمائی، فتاب علیہ، ان کی توبے کو قبول کیا، فتاب علیہ، ان کی توبے، ان کو توبے کی توفیق دی، وہدا، اور ان کو توبے کی طرف ہدایت دی۔ پھر ہدا پر اشکال ہے کہ جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو پھر کیا مطلب کہ ہدا الی التوبہ، توبہ تو پہلے کر چکے ہیں، تو مصنف نے اشکال کو جواب دیا کہ ہدا الی مداومۃ علی التوبہ، توبہ دائماً فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو اولیاء اللہ اور انبیاء ہے ان کی توبے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہوا تو ادنا درجے کے بعد اعلیٰ درجے کی تمنا کرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ اس نیچی درجے سے مجھے اونچا درجہ مل جائے۔ ان کی توبے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی گریڈ 20 میں ہے، وہ درخواست دے کہ میں عرض کر رہا ہوں اور میں توبہ کر رہا ہوں گریڈ 20 سے، یا اللہ مجھے گریڈ 21 دے دے، تو اس کو گریڈ 21 مل جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں جانے کے لیے توبہ فرماتے ہیں۔
قال اهبطوا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ تو قبول ہے لیکن پھر بھی اترنا آپ کے لیے مقدر ہے. تو یہ اترنا اگرچہ ابتدا میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعد شامل تھا، لیکن بعد میں اس کو حکم دائم بنایا گیا تاکہ زمین آباد رہے. آپ دونوں اتر جائے، حضرت آدم اور حوا، بما اشتملتما علیہ، ان ذریت کے ساتھ جن پر آپ دونوں مشتمل ہے، یعنی جو آپ دونوں کی ذریت آپ کی پیٹ اور پیٹ میں ہے اس کے ساتھ. ذریتکما، آپ کی ذریت میں سے. ذریت اولاد کو کہتے ہیں. ذر ذرن کے معنی پھیلنا، جیسے لنذرینہ، آپ نے لننصفنہ کے لننصفنہ میں بیان کیا تھا، تو اس کے معنی پھیلانا. ذریت بھی اس لیے ذریت کہتے ہیں کہ ذریت پھیلی ہوئی ہے. کہاں پھیلی ہوئی ہے، جہاں آدمی سوچتا ہے کہ یہ لوگ کیسے پہنچ گئے، پتہ نہیں فرشتوں نے اپنے پروں میں اٹھا کر رکھا ہے کہاں، لیکن وہاں پہنچ گئے ہیں. یا ذرا سے ہے، ذرا من خلقہ، ذرا لکم، اور یہ ذریت مخلوق ہے. منہا، جنت میں، جمیعاً سب کے سب. دو تھے لیکن ان کے اندر ذریت لپٹی ہوئی تھی. بعضکم لبعض عدو، بعض کی دشمن ہوں گے، آپس میں ذریت دشمن یا بعض کی دشمن، یعنی آپ اور جنات اور شیاطین ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. بعضکم لبعض عدو اے اعداء، اور یہ ہے دینی عداوت. من ظلم بعضهم بعض پر ظلم کریں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے، تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے ہدایت. اگر کوئی کہے ان کے معنی شک ہے، اس لیے کہ اما ان ما ہے، اور یأتینکم میں نون تاکید ثقیلۃ تاکید اور یقین کے لیے ہے. لأضربنک، میں ضرور تیری پٹائی کروں گا. ضرور کے معنی میں دونوں میں منافات، اور ان تو شک کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہیں گے کہ ان اتیتنی اتیتک، اگر تم آئے تو میں بھی آ جاؤں گا، تم نہیں آئے تو میں بھی نہیں آؤں گا. مکافات کی بات ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہدایت کا آنا یقینی ہے، اور ہدایت کو قبول کرنا اور نہ کرنا مشکوک ہے، اور ہدایت کو لینا اور نہ لینا مشکوک ہے. اس لیے ان بھی ٹھیک ہے اور نون تاکید ثقیلہ بھی. اگر تمہارے پاس آ جائے ہدایت ہماری طرف سے، جس ہدایت کا آنا یقینی ہے، لیکن آدمی کے پاس وہ ہدایت آئے اور تابعداری کرے، یہی مشکوک. فمن اتبع ہدایا، بس جو تابعداری کرے گا خدایا میری ہدایت، قرآن کریم یا دوسری کتابیں، فلا یضل، بس دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى، اور آخرت میں تعب لاحق نہیں ہوگا اور تھکاوٹ. یا لا یشقى، آخرت میں شقاوت نہیں. یہاں شقاوت کے معنی میں جس نے قرآن کریم میں تابعداری کی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تابعداری کرے گا تو دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا، اور آخرت میں شقاوت اور بدبختی اس کو نہیں ہوگی. کتاب اور سنت کی تابعداری جو کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے بچائے رکھے گا. دنیا میں کھانا پینا، دنیا میں اپنے گھر میں صوفی بنے گا، کہتے تقلیل الطعام پر عمل کرو. باہر جا کر مولوی صاحب کہتے ہیں، کہے گا کہ نہیں تقلیل الطعام نہیں ہونا چاہیے تاکہ کمزوری نہ ہو جائے، پھر باہر عام آدمی بن جائے گا، تکثیر الطعام پر عمل کرے گا. مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جب بلقیس کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کی ایک مولوی نے، زبور کی ایک مولوی نے، جب تخت سلیمان تخت بلقیس کو کھینچا تو قرآن کریم کا مولوی دو روٹیوں کو کیوں نہیں کھینچ سکے گا؟ 2 روٹیاں ضرور کھینچے گا انشاءاللہ.
پاکستان ہندوستان میں 2 روٹیاں ہوتی ہیں، یہاں 2 روٹیوں کا تصور نہیں.